بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خصال۔ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ پہلی چیز ہے رمضان میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، دوسری استغفار کی، اور تیسری اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ہم جنت کبھی بھی خود کما نہیں سکتے ہیں۔ میں اور آپ تو دور کی بات، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، کوئی بھی بایزید بستامی ہو یا کوئی بھی نیک آدمی ہو اور وہ اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت میں داخل ہو جائے، یہ قطعاً ناممکن ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا آپ اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے قریبی بندوں میں سے ہیں اور آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، بعد از خدا بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد آپ بہت زیادہ عبادت بھی کرتے ہیں، کیا آپ بھی نہیں داخل ہوں گے جب اللہ کی رحمت کے بغیر اپنے اعمال، اپنی محنت، اپنی دعوت، تبلیغ، نبوت کی وجہ سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا انا، میں بھی نہیں داخل ہو سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، جب تک اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کی چادر نہ ڈال دے میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ رک کے سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت لے تو نہیں سکتے ہیں، کما تو نہیں سکتے ہیں، مانگ تو سکتے ہیں، اور وہ کبھی بھی کوئی جھولی واپس نہیں بھیجتا، تو اس سے مانگ لینی چاہیے۔ یہ جنت کیوں مانگنی چاہیے؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آخری جنتی جو ہے، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، لڑکھڑاتا جہنم سے باہر نکلے گا، تو کہے گا یا اللہ شکر ہے میری جہنم سے جان چھوٹی۔ پھر اس کو ایک درخت نظر آئے گا تو کہے گا یا اللہ اس درخت کے نیچے مجھے کر دے، میری اب اس سے زیادہ اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ بہرحال اس درخت کے نیچے جائے گا، اس کو اگلا درخت نظر آئے گا، پھر وہ کہے گا یا اللہ آئندہ نہیں مانگوں گا، بس ادھر بھیج دے۔ میں مختصراً مفہوم سنا رہا ہوں۔ پھر تیسرا درخت اس کو نظر آئے گا تو وہ کہے گا یا اللہ اس درخت کے نیچے بھیج دے، اس کی چھاؤں اس سے زیادہ ٹھنڈی ہے، میٹھی ہے، اس کا میں پھل کا جوس نکال کے پیوں گا۔ تو اللہ کہیں گے کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں نہیں اور کچھ مانگوں گا، تو وہ کہے گا یا اللہ بس یہ آخری، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دے دیں گے۔ پھر جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ جنت مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تیری آخری خواہش تھی، اس سے کہے گا یا اللہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ میں تمہیں یہ جنت بھی دیتا ہوں۔ جنت یہ جو زمین ہے، دنیا ہے، اس دنیا بلکہ اس سے جیسی ایک اور دنیا آ جائے تو 2 دنیا جتنی بڑی اور اس سے بھی بڑی جنت تمہیں دیتا ہوں۔ تو وہ کہے گا اللہ اتستہزئ منی، یا اللہ تو میرے ساتھ مذاق اڑاتا ہے، وانت رب العالمین، تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، میرا مذاق نہ اڑا، میں کیسے جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حدیث سنا رہے تھے، تو روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود ہنس پڑے یہاں پہ اس جگہ پہ آ کے، اور پھر بعد میں ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حدیث سناتے وقت یہاں ہنس پڑے تھے، اور رسول اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پہ اللہ جب اس بندے نے یہ کہا، بات کہی اتستہزئ منی وانت رب العالمین، کیا یہ جنت میری ہے یا اللہ میرا مذاق ہے نہ اڑا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہنس پڑے تھے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ جنت دے دی۔ اندازہ لگائیں سب سے چھوٹی جنت دنیا کے سب میں، جہنم سے سب سے آخر میں نکل کے جنت میں داخل ہونے والے شخص کو اس دنیا اور اس جیسی ایک دنیا سے بھی بڑی جنت مل رہی ہے، تو باقی جنت الفردوس اور ان جنتوں کا کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے۔ اس کی نعمتیں ایسی ہیں، حدیث ہے مسلم کی، صحیح مسلم کی، لا عین رأت ولا اذن سمعت۔ دنیا کے اندر بہت محلات ہیں، آج سعودی عرب، دبئی، قطر ملکوں کے وائٹ ہاؤس بڑے بڑے محلات ہیں سلطانوں حکمرانوں کے، لیکن لا عین رأت، ایسی جنت ہوگی کہ کسی نے اس جیسا حسن آج تک ایسی آنکھ ہے ہی نہیں جس نے دیکھا ہو۔ ولا اذن سمعت، چلو دیکھا نہیں کسی نے سن لیا ہو، اللہ کہتے ہیں ایسے کان بھی کوئی نہیں ہے جس نے آج تک وہ جنت کے بارے میں سنا بھی ہو۔ چلو ولا، یا اللہ سنا نہیں، کسی کے دل میں خیال تو آ سکتا ہوگا نا، اللہ کہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے
کہ کسی بشر کے دل کے اوپر وہ اس کا خیال بھی آ جائے اس دل کے اندر، یعنی کہ وہم و گمان میں بھی وہ جنت نہیں آ سکتی ہے۔ تو اتنی حسین، اتنی عظیم وہ جنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لبنۃ من فضۃ و لبنۃ من ذہب، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ اس سے وملاتها المسک الازفر، ازفر یعنی جو مشک ہے، کستوری ہے، اس کا گارا سے، اس کے سیمٹ سے اینٹیں جوڑی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت جنت ہوگی۔ اور اس کے کنکر جو ہیں اللؤلؤ والیاقوت، لؤلؤ اور یاقوت، موتی ہیں، ہیرے ہیں یاقوت کے، ان کے وہ اس کے کنکر ہیں، پتھر اس کے اس طرح کے ہیں۔ اور وتربتها الزعفران، اس کی مٹی زعفران جیسی خوشبودار مٹی ہے۔ اتنی حسین جنت ہے، من دخلہا، جو کوئی اس میں داخل ہو گیا تو پھر وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تنعم ولا تبتئس، خوش و خرم رہے گا۔ تخلد ولا تموت، اور وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمیشہ رہے گا، موت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ولا تبلا ثیابہم، ان کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے۔ ولا تفنا شبابہم، اور وہاں جوانیاں نہیں ڈھلیں گی، وہاں جوانیاں قائم دائم رہیں گی۔ اتنی خوبصورت حدیث اور جیسی بے شمار قرآن مجید کی آیات اور حدیث سن کے ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ اتنی حسین جنت ہمیں بھی دے دے۔ تو پھر یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ وہ اٹھے ہوئے ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا ہے، وہ پھیلی ہوئی جھولی خالی واپس نہیں رد کرتا ہے۔ تو اس سے مانگیں جس کے لیے جنت دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اتنوں کو دے گا تو ایک مجھے مل جائے، آپ کو مل جائے، ہمیں مل جائے، تو اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرما دے۔